آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور ولی کون ہے؟ فرمایا جب تم اس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اور جس کی صحبت میں رہ کر دنیا داری کی فکر کم ہو جاتی ہے اور آخرت کی فکر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی صحبت غنیمت سمجھو، اور اس کی صحبت میں بیٹھ کر کے اندر کے امراض کو دور کریں۔ اصل جو مرشد ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اس کی صحبت پانے کا مقصود کیا ہے؟ کیوں ہم اس کا قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی شارک سے بھی قریب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اولیاء اللہ کی چوکھٹ پہ کیوں جاتے ہیں؟ وہ اس لیے ہمارا خیال ایسا ہوتا ہے جو اللہ کے ولی ہیں وہ اللہ کے قرب رکھنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوتے رہتی ہے، اور ان کے وجود کی برکت کی وجہ سے اور ان کے الفاظ کی برکت کی وجہ سے اور ان کے قرب کی وجہ سے، ان کی صحبت کی وجہ سے اندر کے جو غلاظتیں ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ حسد، بغض، کینہ، نفرتیں، ایک دوسرے کے بارے میں برائی، بیماریاں، غصہ، یہ ساری چیزیں جو ہے اپنے اندر سے دور ہو جاتی ہیں۔ مرشد کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے کیا بنتا ہے؟ کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہ جو نفسانی بیماریاں ہیں، خواہشات ہیں انسان کی، یہ جو لمبے لمبے آرزویں، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر ان چیزوں کی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ کیا حاصل ہوتی ہے؟ ان چیزوں کی تربیت حاصل ہوتی ہے، اور زندگی اپنے حقیقت کے روپ میں دکھائی دیتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مرشد۔ اللہ تو ہمارے شارک سے بھی قریب ہے، پھر مرشد کیوں؟ تاکہ ہم تربیت حاصل کریں، ان کی صحبت میں بیٹھ کر اندر کے جو غلاظتیں ہیں وہ دور کریں۔ ہمارا مقصود یہی ہے۔ ہم مختلف جگہوں سے دھوکہ کھاتے ہیں تو ہم خواہشاتی دنیا کے لیے ان کے پاس جا رہے ہوتے ہیں۔ خواہشات دنیا ختم کرنا ہمارا مقصد ہے۔ جب ہم دھوکہ کھاتے ہیں تو ہمارا مقصد ہی نہیں ہوتا کہ خدا کا قرب حاصل کریں، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم دنیائی خواہشات کو ختم کریں۔ خواہشات تو اور بڑھتے جا رہے ہیں، تو پھر آخر یہ ختم ہوں گے کب؟ حقیقت میں ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارا کاروبار جو ہے وہ ترقی کرے، اس سے جو ہے ہمارا ستارہ اوج ثریا تک پہنچ جائے۔ حقیقت میں اہل اللہ کی بارگاہ میں اس لیے جانا چاہیے تاکہ قرب حاصل کریں اور تربیت لیں ان سے، دنیائی خواہشات کو مٹانے کی کوشش کریں۔ ہمارے ساتھ تو بالکل الٹا ہو رہا ہے، اس لیے جگہ جگہ سے لوگ دھوکے کھاتے ہیں، جھوٹے پیروں کی چکر میں پڑ گئے۔ پہلے ان چیزوں کو ختم کریں۔ ہم ہر وقت ہمیشہ یہی سوچتے رہتے ہیں دنیا آگے چلتی ہے اور میں پیچھے رہ گیا، رشتہ دار کتنے دولت مند ہو گئے اور میں غریب کا غریب رہ گیا۔ ان چیزوں کو پہلے مٹائیں۔ اصل میں یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک مرض ہے، یہ روحانی مرض ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ روحانی جو مرض ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جائیں، نہ کہ خواہشات بڑھانے کے لیے نہیں۔ جب آپ سوچیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ میرے زندگی کا مقصد یہ نہیں تھا، میری زندگی کا اصل مقصد تھا قرب الہی کو حاصل کرنا۔ جب کبھی بھی کوئی مرید مرشد کے پاس جاتا ہے یہ نہیں کہتا کہ پیر صاحب دعا کیجئے جو میرے اندر جو خواہشات ہیں وہ تب جائیں اور میرے اندر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق جو ہے اس کے لیے آپ دعا کریں، کوئی یہ نہیں کہتا۔ اسی لیے ہم آج جگہ جگہ سے دھوکہ کھاتے ہیں ان جھوٹے پیروں کی چکر میں۔ ہم اس کے پاس آرزویں لے کے جاتے ہیں اور وہ اس کے آرزوؤں کا اسیر تمہیں بنا لیتا ہے،
اور وہ پھر تمہارے جذبات سے کھیلتا ہے۔ اگر ہم خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے مرشدوں کے پاس جاتے ہیں نہ کہ جھوٹے پیروں کے پاس، اللہ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اگر ہم سچے ارادے سے ہماری نفسانی خواہشات کو ختم کرنے کے لیے جاتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اگر ایک ہی بات میں اگر آپ کو سمجھا دوں کہ سچا مرشد کون ہے، وہ کیا کرتا ہے۔ کسی نے ایک اللہ کے ولی سے پوچھا، اللہ کے درویش سے پوچھا کہ درویش صاحب، مرشد یہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ اللہ کے ولی، اللہ کے درویش نے جواب دیا کہ مرشد باپ نہیں ہوتا جو تمہیں پالتا ہے، پوستا ہے اور بڑا کرتا ہے، اور مرشد استاد بھی نہیں ہوتا جو تمہیں پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ مرشد وہ ہوتا ہے بس وہ دیکھتا ہے اور بندہ بدل جاتا ہے۔ اگر ایک ہی بات میں اگر آپ کو سمجھا دوں کہ سچا مرشد کون ہے، وہ کیا کرتا ہے۔ کسی نے ایک اللہ کے ولی سے پوچھا، اللہ کے درویش سے پوچھا کہ درویش صاحب، مرشد یہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ اللہ کے ولی، اللہ کے درویش نے جواب دیا کہ مرشد باپ نہیں ہوتا جو تمہیں پالتا ہے، پوستا ہے اور بڑا کرتا ہے، اور مرشد استاد بھی نہیں ہوتا جو تمہیں پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ مرشد وہ ہوتا ہے بس وہ دیکھتا ہے اور بندہ بدل جاتا ہے۔